پہلا، شب برات آتے ہی اول فرصت میں غسل کرنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو بیری کے پتوں سے غسل کرنا چاہیے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے، عطر اور سرما لگا کر مکمل طور سے طیب و طاہر ہو جائے۔ دوسرا، جو کچھ بھی میسر ہو صدقہ و خیرات کیجیے تاکہ روزی میں خیر و برکت ہو۔ تیسرا، کثرت سے نفل نمازیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر الہی اور درود شریف کی کثرت، میلاد پاک کا اہتمام، میلاد پڑھیے یا سنیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام کا تحفہ و نذرانہ پیش کیجیے۔ چوتھا، سورہ یاسین شریف 3 مرتبہ پڑھیے، ایک دفعہ عمر کی درازی کی نیت سے، دوسری دفعہ غنائی اور مالداری کی نیت سے، اور تیسری دفعہ بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے مامون و محفوظ اور نجات کی نیت سے، یعنی چھٹکارا پانے کی نیت سے۔ پانچواں، گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، کیوں اس پر وعدہ مغفرت ہوا تو توبہ استغفار کی زیادتی کرنی چاہیے۔ گریہ وزاری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے اور اپنے اہل و عیال عالم اسلام میں امن و امان، سرخروئے و بلندی اور ذلت و رسوائی سے محفوظ رہنے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت، تمام مسلمان مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ اس رات میں روحیں گھر پر دستک دیتی ہیں۔ چھٹا، شب برات آنے سے قبل ماں باپ کو خوش کرنا چاہیے، اگر ناراض ہوں، اور ان کی نافرمانی سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کا نافرمان شب برات میں فضل الہی اور عطائے ربانی سے محروم رہتا ہے۔ رشتہ دار، پڑوسی، دوست و احباب سے از راہ خیر سارے پرانے گلے شکوے دور کر کے حسن سلوک، محبت و اتحاد اور بھائی چارگی کا پیغام پیش کرنا چاہیے، کیونکہ رشتے توڑنے والے، دوستی کاٹنے والے، کینہ رکھنے والے رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشتا۔ ساتواں، فلاحی یعنی کامیابی کام جیسے غریب بچوں کی شادی بیاہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آٹھواں، کھانا زیادہ تیار کر کے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو کھلانا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی شب برات میں کھانا، کپڑا یا نقد جو ہو سکے صدقہ و خیرات کرے گا، خداوند قدوس اس کی ہر چیز میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اور اس کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کا حلوہ پکا کر نظر و نیاز دلا کر کھانا اور دوسروں کو کھلانا بھی اسی عمل میں داخل ہے۔ نواں، اگر موقع ملے تو صلاۃ و تسبیح بھی پڑھے۔ 10واں، شب برات میں نفل سے بہتر ہے کہ نماز قضاء عمری پڑھے۔ 11واں، قبرستان جانا چاہیے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، کیونکہ اس رات میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ شب برات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بقیع شریف مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، مومنین و مومنات اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ 12واں، 15ویں شب کا روزہ رکھیں کہ حدیث میں ہے اس روزے کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شعبان کی 15 تاریخ کو روزے رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔